یہ بات ہے ماہ رمضان 470 ہجری 17 مارچ 1078 عیسوی ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے شہر مغربی گیلان کے ایک سادات گھرانے کی سیدہ ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں، نصف شب گزر چکی تھی، میں نے نماز تہجد ادا کی، اس وقت زمین سے آسمان تک نور نظر آ رہا تھا۔ میرے کانوں میں آواز آئی، فاطمہ یہ وقت ایک آفتاب معرفت کی ولادت کا ہے۔ اور پھر ایک ولی کامل حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے سیدنا امام حسین علیہ السلام، امام علیہ السلام کے بیٹے حسن مصنع، ان کے بیٹے عبداللہ المحض، عبداللہ المحض کے بیٹے موسیٰ الجون، ان کے بیٹے داؤد، داؤد کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے یحییٰ زاہد، یحییٰ زاہد کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے موسیٰ، اور موسیٰ کے بیٹے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے سید گھرانے میں شہنشاہ بغداد آفتاب معرفت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ آپ کی پہلی کرامت کیا تھی جو عین ولادت کے بعد ظاہر ہوئی؟ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے اور پورے شہر میں یہ بات مشہور تھی۔ یہ واقعہ متعدد کتابوں میں موجود ہے کہ آپ دن کے وقت دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ مادرزاد ولی کی یہی پہچان ہے کہ اس کی کرامت بچپن سے ہی تشتزبام ہونے لگتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ رمضان کے پورے ماہ مبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ پھر آپ کا بچپن، پورا بچپن، مکمل جوانی، گویا تمام عمر ان گنت کرامات سے بھری پڑی۔ تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کی تصانیف آپ کے کرامت کے ذکر سے بھری ہوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ علماء کرام میں بلند مقام کے حامل تھے۔ انہوں نے زندگی بھر اپنے قول و عمل سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دی اور کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تصنیف فیوض الیزدانی میں آپ فرماتے ہیں، اپنے آقا کی خوشنودی سے محروم ہے وہ شخص جو اس کی تو تعمیل نہ کرے جس کا وہ حکم فرمائے، اور جس کا اس نے حکم نہیں دیا اس میں مشغول رہے۔ یہی اصل محرومیت اور مردودیت ہے۔ آپ آگے فرماتے ہیں، وہ رزق کی وسعت جس پر شکر نہ ہو، اور وہ معاشی تنگی جس پر صبر نہ ہو، فتنہ ہے۔ بندگی ظاہر ہوتی ہی آزمائش کے وقت ہے، یعنی اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، گاڑی، گھر، عمدہ لباس، عمدہ کھانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود نہیں، تو یہ سب دولت دنیا ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح اگر معاشی تنگی نے گھیرا ہو، فاقہ ہو، دامن آسائشوں سے خالی ہو اور صبر نہ ہو، تو یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جو شخص حق تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے، اس کے قلب سے دنیا اور آخرت ہر شے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محو ہو جاتی ہے۔ اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ جو بات کرے خالص اللہ کے واسطے ہو، ورنہ اس کا گونگا بنا رہنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ بس آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا
پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فیوز یزدانی میں لکھتے ہیں بندگی آزمائش کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ آزمائش کس کو کہتے ہیں؟ کون سا وقت آزمائش کا وقت ہوتا ہے؟ تو جب نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہو، یہ وقت آزمائش کا وقت ہے کہ بندہ نماز ادا کرتا ہے یا نہیں۔ جب دولت کی فراوانی ہو، ہر شے آپ کی دسترس میں ہو، یہ وقت آزمائش کا وقت ہے کہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح جب معاشی تنگی آ جائے، فاقہ کشی ہو، مصیبتوں نے گھیر رکھا ہو، تو یہ وقت آزمائش کا وقت ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ جب مائیں بہنیں بیٹیوں کے سامنے کوئی نامحرم ہو، تو یہ ان پر سخت آزمائش کا وقت ہے کہ میری بندی میرے احکام کے مطابق اس نامحرم سے پردہ کرتی ہے یا نہیں۔ جب جھوٹ بولنا آسان ہو اور سچ بولنا مشکل لگے، تو یہ ہم پر آزمائش کا وقت ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کڑے وقت میں میرا بندہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ۔ جب دیگر ارکان اسلام کا وجوب ثابت ہو جائے، تو یہ آزمائش کا وقت ہے کہ اللہ کا بندہ ان ارکان کی ادائیگی میں مشغول ہوتا ہے یا نہیں۔ سامعین کرام، ہم سب کو شہنشاہ بغداد کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ بندگی کا اظہار انہی آزمائشوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آزمائشوں میں اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔